بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ چھوٹے سے چھوٹے جاندار کے جسم کی ساخت پر غور کیجیے، خواہ وہ مکھی کا سر ہو یا مچھر کی ٹانگوں کے جوڑ، زندگی اپنے ظہور ترتیب کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ ادھر بڑے بڑے ڈیل ڈول کے جانوروں کی جسمانی ساخت ملاحظہ ہو، ہاتھی کے گٹھے ہوئے عضلات آپس میں اس طرح سے مربوط ہیں کہ اعلیٰ درجے کی مشین کے بیرنگ اور جوڑ ان جسمانی جوڑوں اور رابطوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر جانداروں کے جسم کی اندرونی ساخت ملاحظہ ہو، اعضائے رئیسہ بغیر جانوروں کی مرضی کے اور بغیر اس کے کنٹرول کے آپس میں پورے توازن و تعامل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دماغ، دل، پھیپھڑے، جگر، گردے آخر کس کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ پھر یہ خود کار دل جو پیدائش سے موت تک بغیر سستائے حرکت کیے چلا جا رہا ہے اور سارے جسم میں خون کی روانی کو برقرار رکھتا ہے۔ پھر ہر جاندار کے پورے جسم میں ایک عصبی نظام پھیلا ہوا ہے جس کے سامنے دور حاضر کے بہترین برقی سلسلے بھی ہیچ ہیں۔ مخلوقات کی کم عمری اور کمزوری کے زمانے میں جس مہر و محبت کے ساتھ حفاظت کی جاتی ہے وہ بھی ایک انتہائی رحیم و شفیق خالق و پروردگار کے بغیر ممکن نہیں۔ انڈے کے جوف اور ماں کے رحم میں پلنے والے بچے کے لیے اتنی غذا فراہم کر دی جاتی ہے جو اس کی پیدائش تک اسے کافی ہو۔ کسی ماں سے پوچھئے کہ آیا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی غذا اور زندگی کی نشو و نما کا انتقام اس نے خود ہی اپنے ارادے سے کیا ہوا ہے یا کسی اور کا ارادہ کار فرما ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ بھی بے بس اور بچے کو اٹھائے پھرنے والی ماں بھی بے بس، لیکن خوبصورت اور تنو مند بچہ کس طرح پیٹ میں پلتا رہا۔ یہی حال اس بیج کا ہے جسے ہم زمین پر بکھیر کر آ جاتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں لگائے رکھتے ہیں۔ کون ہے جو اس بیج کے لیے بادل و برکھا، شمسی توانائی، زمین کی زرعی قوت اور ہوا و موسم کی سازگاری کے اسباب فراہم کرتا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشتائے گندم کی حبیب؟ موسموں کو کس نے سکھائی ہے خوئے انقلاب؟ زندگی خواہ وہ جانداروں میں ہو یا پودوں میں، وہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ انسان اب ذرا آخر ترین یعنی جو ہر کے طول و عرض سے آگاہ ہو کر اس کی پناہ قوتوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ ابھی تک سائنس یہ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ مرحلہ جو ایک مادہ میں زندگی ظہور پذیر ہوتی ہے کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے۔ دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس مسئلہ کی تہ تک پہنچنے سے پہلے سائنس کو خدا کے وجود کا عرفان نصیب ہو جائے۔ انسانی دماغ کی ساخت پر غور کیجیے۔ ایک ریسی ماریسن کے الفاظ میں یہ ایک پورا سا زینہ ہے جس کے لیے بے شمار باجے اپنی اپنی سریں پیش کرتے اور باہم مل کر ایک ہم آہنگ نغمہ جو انسانی ذہانت کے نام سے معروف ہے معرض تخلیق میں لے آتے ہیں، اور پھر یہی نغمہ کارخانہ ہستی میں ایک آہنگ نو پیدا کرتا ہے اور اپنے سحر سے اسے حیرت انگیز طور پر
منظم کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق تک فطرت نے اس زمین کی قدیم چٹانوں سے کوئی ایسا جاندار پیدا نہیں کیا تھا جسے انسان کا لچکدار دماغ حاصل تھا۔ چنانچہ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ انسان کو اپنی خلقت میں ذہانت، اعلیٰ کے فانوس لاہوتی کا ایک شعلہ مرحمت ہوا کا عالمین پر حاوی ہے، اور یہ اسی شعلہ ازل کی آدم افروزی ہے کہ انسان اس زمین پر اپنی اہلیتوں میں بے مثال، اپنی سطوت میں بے عدیل اور اپنی منزل مقصود اور مقدر کے اعتبار سے لافانی ثابت ہوا ہے۔ کیمیا اور طبیعیات کے ہر نظریے اور قاعدے کی روح سے ارتقاء کے عمل کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے کامل مطابقت حاصل کرے، لیکن اس سے آگے اس کا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ اگر انسان کی تخلیق محض ڈارون کے نظریہ ارتقاء ہی کی مرہون منت ہے تو ڈارون کا نظریہ یہاں تک تو وضاحت کرتا ہے کہ انسان کا ذہن آہستہ آہستہ ماحول سے مطابقت اختیار کرتا چلا گیا، لیکن یہ نظریہ ارتقاء اس بات کی کیوں کر توجیہ کر سکتا ہے کہ انسان کا ذہن مطابقت کی منزل سے بہت آگے گزر کر اس کائنات کی تسخیر پر اتر آیا، اور وہ ماحول جس کی مطابقت اور پیروی سے کرنا تھی، اسی ماحول کو اپنے گرد اپنی مرضی سے استعمال کرنے لگا۔ نظریہ ارتقاء اس بات کی کیوں کر توجیہ کر سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی ذہنی افتاد اور روحانی صلاحیتوں کی بدولت ایام کا مرکب نہیں بلکہ راکب بن جائے۔